اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت. ہم استدعا کریں گے، اس لیے فیصلہ کیجیے گا کیونکہ بارہ کو تو یہ 12 اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں. شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں. گورنمنٹ بھی جا رہی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل. اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی، اپیل کیسے اس میں آ جائے گی؟ اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے چوہدری صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا. میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف، کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے، اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، تفتیش کون کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے تفتیش، کس قسم کی جو ہے شواہد، کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لا شفافیت وہاں نہیں ہے. سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے. اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے. اگر مدعی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے. اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہہ تک پہنچنا چاہیے. ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے. پھر اگر جو ہے عدالت جب ٹرائل ہونا ہے تو ٹرائل میں بھی نہ تو عدالت جو ہے جج صاحب جو ہے وہ سنوائی والی عدالت جو ہوگی نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو تحفظ ہے، نہ ان کی سیکیورٹی آف سروس ہے، نہ وہ ڈسپلن میں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اور انہی کی سپرویژن میں. تو ہم نے کہا کہ جی اپیل سے بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کسی چیز کی جو ہے غلط ہے تو اس پر جتنی بھی عمارت استوار کی جائے گی وہ بالکل منہدم ہو جائے گی، وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی ہے. یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے ذات ہیں. تو اس پر ہم نے استدعا کی بینچ سے بڑی مؤدبانہ کہ آپ نے بھی بڑی ہمت کر کے اور بڑی ماشاءاللہ، اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وکلاء کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے یہ جو جذبہ ہے، آپ کا جذبہ حب الوطنی، آپ کا جذبہ آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، عوام کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور ہم نے انہیں کہا اور انہوں نے ہمارے لیے یہ جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے استدعا کی کہ خدا را اس کو جو ہے جلد یکسو کیجیے گا. جتنی جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں گے اتنا ہی قوم کو اذیت اور کرب سے نکالا جا سکے گا. تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں، 2 جج صاحبان کی بڑی مجبوری انہوں نے بتائی بغیر نام لیے، کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ چھوڑ کر آ گئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور دوسرے جج صاحب جو ہیں ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شاید دستیاب نہ ہوں. تو ہم نے کہا جی آپ سے بھی استدعا ہے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جو آپ کے برادر جج صاحبان بیٹھے ہیں، مہربانی کریں. میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ڈرپ کو اتار کے ہسپتال سے میں اس مقدمے کی میں شرکت کے لیے آیا تاکہ اس میں کوئی التوا نہ بنے، اور اس لیے ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ بھی یہ قربانی دیجیے گا عظیم تر مملکت خداداد پاکستان کے لیے تاکہ ہم اس مقدمے کو یکسو کر سکیں. تو ابھی جج صاحبان یہ بحث و تمیز سننے کے بعد تشریف لے گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں بھی ان جج صاحبان سے استدعا کروں گا. تو میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس آپ کے پیش رو جو تھے وہ ہفتے کو بھی بیٹھتے تھے، اتوار کو بھی بیٹھتے تھے، 8 بجے رات تک بھی بیٹھتے تھے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجیے گا اس مقدمے کو یکسو کریں. تو انہوں نے کہا مشورہ کر کے اندر، اور پھر آپ کو جو ہے یہ میں چیف صاحب نے کہا میں بھی استدعا کروں گا ان جج صاحبان سے کہ 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، کیونکہ باقی صرف 2 دن اس میں چاہیے درکار ہیں. جتنا وقت ہو گیا اٹارنی جنرل نے کہا 1.5 گھنٹہ چاہیے.
1.5 گھنٹہ ہونے چاہیے تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے. سو اس کا مطلب ہے 2 دن کی زیادہ سے زیادہ ہے, اور اس کے بعد عدالت اس کو محفوظ کرے فیصلہ یا سنا دے, یہ ان کی ثوابدید ہے. بہت مہربانی. یہ میں ایک بات کر دوں, وہ یہ ہے کہ آج جو جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا, پر میں اس کو ذرا انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں. یہ کارروائی ملٹری کورٹس کی آج رک گئی ہے. عدالت نے یہ پہلے خود فرمایا, چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ٹرائل تو نہیں ہو رہے, اور اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے, جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا, وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے. اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل ان کے جو ہوں گے وہ ان پہ کارروائی مزید نہیں ہوگی. یہ میں جو 102 خاندان ہیں جہاں تشویش ہے, جہاں ایک بڑی بے چینی ہے, ان کے پیارے کس وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور سزائیں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے روک دیا ہے, اور یہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے اس میں باقاعدہ ایک وکٹری ہے ان کی, اور میں تو ممنون ہوں ان کا. پر 102 جو خاندان ہیں جن کے واسطے بنیادی طور پہ ہم ایک پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کے طور پہ یہ کر رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں. راجہ سلمان صاحب چلے گئے, وہ بھی ہیں اس میں. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب, یہ بڑے انہوں نے بھی محنت کی ہے اور کرتے ہیں, اور بڑے ہم ان کے بھی ممنون ہیں. پر آج ایک یہ لگے گی شاید چھوٹی سی, پر یہ جو پروسیس عدلیہ کا ہوتا ہے, جس دن ایک سٹے ہو جائے نا, جس پارٹی کو مل جائے اس کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے. اجلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گواہ پیش نہیں کرنے دی گئی, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بڑی بہت زیادتی ہے یہ. دیکھیں, توشہ خانہ کیس میں ڈیفنس وٹنسز کے طور پر ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی, اور یہ ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے. کل جو متعصب جج ہمایوں صاحب ہیں, اس نے 12 بجے یہ کہا کہ اپنے وٹنسز کو 1:30 بجے لے آئیے. جب ان کو 1:30 بجے جا کر یہ درخواست پیش کی گئی, ہمارے بیرسٹر گور صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے وٹنسز کراچی میں موجود ہیں, آپ 2 دن یا 1 دن کا ٹائم دے دیجئے تاکہ ان کو ہم پیش کر دیں اور آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے, جو کہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سبجیکٹ تھا. لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کہا, ڈیفرنس آرڈر کر دیا. وہ آرڈر کیا کیا کہ جناب یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے, یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, جبکہ 1.5 گھنٹہ پہلے خود کہہ دیا میڈیا کی موجودگی میں, وکلاء کی موجودگی میں, کہ آپ اپنے جو ڈیفنس وٹنسز کی لسٹ آپ نے پرووائڈ کی ہے ان کو 1:30 بجے لے آئیے تاکہ ان کو جرا کر سکیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی جج جس طرح سے وہ پروسیڈ کر رہا ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیسز تھے جو کہ ہم سارے ادھر بیزی تھے اور آرگومنٹس کر رہے تھے, انہوں نے 11:30 بجے آرڈر لکھ دیا کہ اگر 11:30 بجے ہمارے پاس نہیں آئیں گے, بحث کریں گے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی بحث ختم ہو گئی اور میں آرڈر ریزرو کر دوں گا. اس کے بعد جب ہم آرگومنٹس وہاں کر رہے تھے اور بزی تھے, ان کو میسج دیا گیا کہ ہم چیف جسٹس کے پاس انہی کیسز میں آرگومنٹس کر رہے ہیں, تو انہوں نے 12:30 کا ٹائم رکھ دیا کہ ان کیسز کو چھوڑو, میرے پاس آؤ, اور اگر نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ کر دوں گا. یہ سارے انسیڈنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک تعصب کی بنیاد پر ہر حال میں اس کیس کو ہمارے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے. اور ایک بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا, ایک ہمارے وکیل صاحب بیرسٹر گور صاحب نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست دی ود ایویڈنس کہ آپ اپنی فیس بک سے یہ پوسٹیں لگا چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نازیبہ تصاویر کے ساتھ. انہوں نے کہا فیس بک تو میری تھی, اور 2014 سے آنورڈ لگاتے رہے, ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا, لیکن کہا کہ چونکہ آپ نے یہ درخواست کیوں دی ہے, یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور آپ نے ان ایتھیکل کام کیا ہے, اس کے خلاف آبزرویشن دے دی. اور جب خواجہ حارث صاحب نے 342 کے اوپر ایک درخواست دی تو اس کے اوپر لکھ دیا کہ خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز کمیٹڈ اے مس چیف. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے
کہ نہ صرف یہ متعصب ہے بلکہ یہ جج بننے کے اور رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جسٹس اطہر مدنی اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ رائٹنگ میں ڈائریکشنز دی کہ کوئی بھی جج سوشل میڈیا استعمال نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا۔ جب چیف جسٹس صاحب نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوائری کر کے دیں ایف آئی اے کو، آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں، انہوں نے صرف یہ رپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا؟ کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے؟ کیا آپ نے وہ جو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں؟ کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن سے جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی 90 ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرایا۔ یہ سارا ڈرامہ توشہ خانہ کا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں، اور اب وہ انصاف کو، قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو نااہل کیا جائے۔ چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹے کر دیا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے، اور 3:30 بجے بلایا ہے، اور 3:30 بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے۔ سو اس وقت جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے وہ جج۔ اس قدر متصب جج ہمایوں دلاور سے زیادہ میں نے 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھی۔ اس نے جس طرح کی پوسٹ ملزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے، اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ، آ جاؤ بس، اور اگر آپ گھنٹے کا ٹائم، اچھا پھر جو ڈیفینس وٹنسز کس قانون کی پروویژن کے مسترد کر ساتھ سکتا ہے، وہ مسترد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا یا ملزم کی صفائی کا ہے۔ وہ کس طرح پروسیکیوشن کو بھی کہتا ہے تمہارے 4 گواہ، 2 گواہ نہیں میں دیتا، 2 ہی گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں جی، اس کو بھی کہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں، ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں یہیں سپریم کورٹ میں، جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری بھی ان کے ساتھ تھے، اس میں بھی یہی شریف برادران تھے، ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا، باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پراپرٹی کانفسکیٹ کرو، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ۔ یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پھینکے گی۔